अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो अबाउट 98% ऑफ पाकिस्तानीज आर इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ चैरिटी और डोनेशंस। कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस। एक तो दिल भी खुला है, एक वो दर्द दिल भी रखते हैं। इसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं हमारे खूबसूरत से मज़हब को भी दूंगी, जहाँ पे अपनी अमाउंट में से एक हिस्सा निकालना एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक कंपल्शन है, ताकि आप उन गुरबा का, उन मसाकीन का, उन ज़रूरतमंदों का भी ख्याल कर सकें जो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं लेकिन शायद उनके पास इतनी इस्तात नहीं है। तो एक वो जो हम हारमनी की, पीस की, बैलेंस ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, वो कितने खूबसूरती से हमारे रिलीजन ने तो उसको पूरा करने की कोशिश की ही है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फिलान्थ्रफी, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आई वुड से हाइस्ट paid industries, global industries बनती जा रही है. If you talk about US alone, around 49 billion annually they are contributing towards different charities, different causes से मुंसलिक कामों के लिए जो है वो एक हिस्सा निकाल रहे होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं ख़वातीन की, बिकॉज दिस इज़ नॉट एवरी वुमन एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट फीमेल्स इन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. तो अगर ख़वातीन की भी बात भी हम फिलान्थ्रोपिक एफर्ट्स के हवाले से करें तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि एक तो फीमेल्स आर मोर जनरस व्हेन इट कम्स टू गिवन, वो ज़्यादा खुला दिल रखती हैं तो थोड़ा ज़्यादा देती हैं. इसके अलावा वो ऐसी कॉजेज़ को चुनती हैं जिनका जो हम कहते हैं ना एक आउटकम, वो एक लॉन्ग टर्म आउटकम हो. मतलब ये नहीं कि अभी हैं तो चलो जो सामने आए वो कर दे. एक वो एहसास वाली बात होती है, एक वो दिल में मैं कहती हूँ कि वो करने की ज़रूरत होती है कि आप किस चीज़ में अगर हिस्सा डालेंगे तो वहाँ से क्या आउटकम आएगा. एक ख़याल वाली, एक केयर वाली, एक जो नर्चरिंग वाला एलिमेंट नेचुरली ख़वातीन में है, उसको यहाँ पे भी जो है कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आती हैं. आज की एपिसोड इट्स वेरी डियर टू मी. आई वाज पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज आज जो गेस्ट है उनके मेरे साथ पर्सनली मुझे बहुत सारे कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट एंड गोल्स लगे. वी हैव विद अस तहरीम नूर. शी इज़ कम फ्रॉम यूके. उनकी जो मैं अब स्टोरी अभी उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे, बट थोड़ा सा बता दूँ, फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम एजुकेशन टू मीडिया टू नाउ चैरिटी. How is she doing it all? Let's just ask her. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you, Tahreem? Alhamdulillah, very good. And thank you so much for having me here. No, it's a pleasure having you. And I was literally looking forward to this episode. Oh, I'm so happy. And I'm sure even after the episode is over, our audience would have something to learn about, Inshallah, something to. inshallah. सबसे पहले तो तहरीम उसी से बात करते हैं. बड़ी डिफरेंट एजुकेशन से स्टार्ट करके मीडिया. सो यू से क्लासरूम से ना चौक हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड से टीवी स्क्रीन. ये सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए. Actually, ख़ास बात यह है कि जब मैं 18 साल की थी तो मैं ऑलरेडी टीवी करती थी. अच्छा, राइट. जी, तो आई वाज डूइंग अ टेलीविज़न शो, बच्चों का मैं शो करती थी और एक म्यूज़िक शो करती थी एक केबल चैनल पे यूके में. Okay. जब मैं स्टडी कर रही थी एज अ स्टूडेंट, तो उस वक्त तो बस एक जॉब थी, एक शौक़ था कि टीवी पे हैं, ऊपर से पैसे, एक तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही मिलती थी है, true. स्टूडेंट को टेलीविज़न पे एक शो करने की. तो वहाँ से एक्चुअली एक शौक़ पैदा हुआ था और वहाँ से एक स्किल सेट एक्वायर हो गया था कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था लोगों से बात करने का, सवाल जवाब पूछने का, और एक जो क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे और चाहिए, एक भूख जो होती है वो उसी वक्त जाग गई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बीए के बाद मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैंने काम किया. देन आई हैड अ करियर चेंज इनटू एजुकेशन. तो आई वाज टीचिंग बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स ए लेवल फॉर 12 years. तो उस जर्नी में बच्चों के साथ जब आप खड़े हुए होते हो क्लासरूम के सामने, वो एक स्टेज होता है, और स्टेज में आप डिफरेंट ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे होते हैं, टीचिंग देम, यू एंटरटेनिंग देम. क्योंकि एक अच्छे टीचर का मतलब ये है कि आप हर स्टूडेंट को खुश भी रखें और इंगेज भी रखें. ट्रू. और उनके लेवल पे आके इंगेज करें, बिल्कुल. क्योंकि हर की हम कहते हैं ना कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है. कुछ शायद जल्दी एब्जॉर्ब कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ को शायद वो बोरिंग मोनोटोनस चीज़ें आप किताबों से कर दो तो नहीं तो वही होता. हमारे ऑडियंस भी ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही जो है. हमें टीवी पे देखते हैं या हाँ. हमारे पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं. हर ऑडियंस को इंगेज रखना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक क्राउड आ जाता है. True. तो आई फेल्ट लाइक कि वो एक प्लेटफॉर्म था, एक स्टेज था. तो एंड आई लव चिल्ड्रन, आई लव Right. द फैक्ट दैट कि आई एम हैविंग एन इम्पैक्ट. आई थिंक बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आप इनपुट डालते हो और एक आउटपुट होता है. True. ठीक है, लेकिन हमें रुक के सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमारे आउटपुट का इम्पैक्ट क्या है, और उस इम्पैक्ट से और कितने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं.
True. which is what we call صدقہ جاریہ. تو وہ ایجوکیشن میں ہو یا ہماری مسکراہٹ میں ہو یا ہمارے زکوٰۃ صدقے میں ہو, بالکل ایسے اٹس امپیکٹ. ہاں, اور وہی جیسے میں شروع میں کہی تھی نا کہ نارملی لوگ تو چلو ایک ابھی جو سامنے ہے اس کو کر دیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو ویمن ایون دا اسٹڈیز دے ہیو سپورٹڈ دس فیکٹ کہ وہ یہ لانگ ٹرم آؤٹ کم اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تو کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے, پوری خاندان کی, پوری جنریشن کی آگے ہو رہی ہوتی ہے. رائٹ تریم, تھوڑا سا آپ نے اس بارے میں بات کی کہ پہلے سے انٹرسٹ تھا اینڈ دین یہاں پہ آگے, بٹ وین اٹ کمز ٹو ٹی وی اسکرینس مجھے پرسنلی جو ایک ڈیلیما لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بینگ ایبل ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین بینگ انٹرٹیننگ اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ کازز, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے. کیونکہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ورکس ان دا یو کے. ان فیکٹ آئی لائک ٹو آسک یو کہ وہاں کے ٹی آر پی سسٹمس کا کیا رزلٹ آتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پڑھی لکھی باتیں بہت اس طریقے سے چلے جائیں, یو ڈو ناٹ جنریٹ گڈ ٹی آر پی. تو آپ سوشل میڈیا پہ کر لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک نیش مل جائے, بٹ وین اٹ کمز ٹو ٹی وی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا میسز. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ آئی تھنک میرا یہ ہے کہ میرا اسکل سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ تھا, بیکاز میں نے ٹی وی سے پہلے ریڈیو کیا. تو میرا ریڈیو شو تھا یو کے میں, وچ واز ود دا فرسٹ ایور ایشین ریڈیو اسٹیشن ان دا کنٹری. اور اس سے پہلے آئی لیوڈ ان امیریکا فار اے فیو ایئرس. تو امیریکا میں بھی میرا ایک ریڈیو شو تھا, کیپنگ اپ ود تحریم. تو اس میں ہے نا میں نے ایک جو بیلنس ہوتا ہے نا وہ ٹیپ کر لیا تھا کہ شو کے کیسے سیگمنٹس ہونے چاہئیں. تو اس لحاظ سے آئی انڈرسٹوڈ کہ میرا شو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, ڈفرینٹ عمروں کے لوگ سن رہے ہیں, ڈفرینٹ لینگویج بیسس کے لوگ سن رہے ہیں, اور ڈفرینٹ شوق کے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ اوکے اب جو میرا شو ہے اس کو میں سیگمنٹ ایسے کروں کہ جتنے بھی ڈیموگرافکس ہیں اس علاقے میں یا اس ملک میں, اس ایک ہی ڈیموگرافک کو میں ٹارگیٹ کر رہی ہوں. دیٹ واز دا ریڈیو strategy آپ نے وہ ریسیپی آلریڈی فگر آؤٹ کر لی تھی, بیکاز نارملی پیپل اسٹرگل ود دیٹ. تو ٹی وی کے ساتھ تو یہ ہے کہ ٹی وی الحمد للہ آپ کو تو پتہ ہے کہ شوز کافی کنسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز ہماری اتنی ریسرچ کرتے ہیں, اور جو شو کا وقت ہوتا ہے, جو ٹائمنگ ہوتی ہے, اس کے مطابق ہی ہم لوگ کانٹینٹ ڈلیور کرتے ہیں. آڈینس ڈیموگرافکس. تو جو میں بریکفاسٹ شو ڈلیور کرتی ہوں, اٹس اے فیمیل فوکسڈ ون ایکچولی. تو اس کو سلام برٹن. اینڈ ہمارے جو آڈینس پریڈومیننٹلی فیمیلز ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ورکنگ فرام ہوم کر رہی ہیں, ینگ ممز ہیں, اینڈ کافی ساری جو ایلڈرلی لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹس رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہماری ینگ فیمیلز ہیں ان کو بھی امپاور کریں. ساتھ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں جو ہماری ایلڈرلی لیڈیز ہیں, میچور آنٹیز ہیں, ان کو بھی ہم تھوڑا احساس دلائیں کہ انہوں نے جو زندگی جی ہے اور جو ان کی جد و جہدیں رہی ہیں اور انہوں نے کتنا ہمارے لیے حاصل کر لیا. تو اب وقت آ گیا اس چیز کو جو حاصل کیا اس چیز کو اور ہم گرو کریں, اور سیلیبریٹ بھی کریں, کہ نارملی لوگ اس میں چلے جاتے ہیں نا کہ تو ناؤ اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ بیسکلی, کیونکہ ہمیں بہت دیر سے احساس ہوا ہے اور بہت دیر سے ہمیں یہ what shall I say, ایک ایپیفنی ایگزیکٹلی, ہمیں ایک بہت لیٹ آئی ہے ایپیفنی. حالانکہ ہمارے مذہب میں جیسے آپ نے مینشن کیا, کلچرلی تو ہم ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہیں. الحمد للہ وی ور دا فرسٹ کنٹری ان دا ماڈرن مسلم ورلڈ ٹو ہیو اے مسلم فیمیل لیڈر, in بی بھٹو, ماشاء اللہ. اینڈ بفور دیٹ اگر ہم اپنی ریلیجن کو دیکھیں, مذہب کو دیکھیں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, بیٹیاں, اور جو انہوں نے لیگیسیز ہمارے لیے چھوڑی ہیں, جو ایگزامپلز ہمارے لیے چھوڑے ہیں. آئی مین بیویاں اور ماؤں کے علاوہ وہ بزنس ویمن تھیں, جنگ بھی لڑی ہیں ان لوگوں نے. تو اور ہم گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, لیکن ایکچولی جو آپ نے بات کہی تھی وہ بہت اہم ہے کہ ایک عورت آگے آنے والی نسل کو چینج کر دیتی ہے. اینڈ میرا تو یہ بہت لائک پراپر یقین ہے. میں کہتی ہوں کہ آدمی پڑھا لکھا ہو نہ ہو, وہ باہر جا کے محنت کر کے گھر میں روٹی کپڑا مکان ارینج کر لے گا, لیکن اگر عورت پڑھی لکھی نہ ہو تو وہ اگلی نسل کو کچھ نہیں کر سکتی. اچھا تحریم, وہ بھی ہے نا, اگر عورت پڑھی لکھی نہ ہو, اگر عورت کا وہ ایکسپوجر نہ ہو, تو پورے گھر پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. سم ہاؤ وین دا کڈس آر گوئنگ آؤٹ, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ لیک آف آل دوز تھنگس. اسی طریقے سے ہسبینڈ وائف کس طریقے سے انٹریکٹ کرے, جو ہم کہتے ہیں کہ چلو مرد, اور وہ بہت جلدی ڈھال بھی لیتے ہیں اپنے آپ کو, جس طرح کی صورت حال, جس طرح کا ان کا کام ہے, لیبر ورک ہے. آنیسٹلی اٹس ٹف, بٹ اٹس دا لیبر ورک. تو اینڈ آدمیوں کے لیے تو ایک
الگ لیول آف رسپیکٹ level ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. کیونکہ ان کے سر پہ جو ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہم دونوں جینڈرس کو اتنے خوبصورتی سے بنایا ہے, اور ہم دونوں جینڈرس کو اپنی ایک کریکٹرسٹکس اور ایک اسٹرینتھس دی ہیں, اور آئی تھنک اب وقت آ گیا کہ ہم ان اسٹرینتھس کو امبریس کریں, کیونکہ بقول کوشچن کرنے کے کہ آدمی کی اسٹرینتھ یہ ہے, عورت کی یہ ہے, وومن نیڈس ٹو بی اے وومن, اینڈ وی کین بی فیمیل, فیمینن, mothers, daughters, and successful. True. Because if we look at the examples in Islam, if we look at the Muslim modern women and pre-modern examples of successful Muslim women, ہزاروں کی تعداد سے ہیں, ہزاروں, and not just in Pakistan, in the wider Muslim world, ہزاروں ہیں. لیکن وہ یہ کہ آج کل ایک تھوڑی سی ویو کو ہم نے غلط ٹینجنٹ پہ اس طرح لے گئے کہ ہم بہت ہی اس میں آ جاتے ہیں کہ اکوالٹی, اور میں کہتی ہوں اٹس آلویز اباؤٹ ایکویٹی, بیکاز دے ہیو دیئر اون کیریکٹرسٹکس, یو ہیو یور اون اسٹرینتھس, اور وہ ٹیم پیئر اپ جب ہو جاتی ہے تو دین یو نو دیٹس پرفیکٹ, ایبسلیوٹلی پرفیکٹ, کیونکہ دونوں طرف کی آپ کے پاس کوئی اسٹرینتھس آ گئی. بٹ اگر آپ اس میں چلے جائیں کہ نہیں کیونکہ وہ ایسے ہیں, ان کی یہ میں بھی بالکل سب کچھ وہ ویسے ہی میں کہتی ہوں آپ سب کچھ اپنے طریقے سے ایک فیمینن ٹچ ڈال کے جب کرتے ہیں, جو آپ کی نیچرل کیپیبلٹیز ہے وہ ڈال کے کرتے ہیں, تو کام اور خوبصورت ہو جاتا ہے. 100%. ترین اسی میں تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بیکاز یو ہیو مور ایکسپوجر دی آؤٹر ورلڈ, دا ویسٹرن ورلڈ, اینڈ دین دس پارٹ آف دا ورلڈ. کیا وہاں پر بھی اتنا چیلنجنگ ہی ہے جتنا یہاں پہ آج کل خواتین کو میں کہتی ہوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے, اپنے رائٹس کے لیے وہ بات کری ہوتی ہے, از اٹ دا سیم یا کہاں پہ زیادہ چیلنجنگ ہے؟ پتہ ہے سیم ہے لیکن ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. اوکے. تو وہاں پہ بھی فیمیلس کو وہ تنخواہ نہیں ملتی جو ان کے ایکول میل کاؤنٹر پارٹ کو ملتی ہے. وہاں پہ بھی فیمیلس کو ایک ڈیوٹی آف کیئر رکھنا پڑتا ہے اپنے بارے میں, اپنے لباس کے بارے میں, کتنے بجے وہ کہاں جا رہی ہیں, کیا موڈ آف ان کی ٹرانسپورٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب آئی تھنک بیسک کامن سینس کی باتیں ہیں جو دنیا میں ہر جگہ اپلائی ہوتی ہیں, بیکاز کوئی بھی ملک یا کوئی بھی عوام ایسی نہیں ہے جہاں پہ سب بہت اچھے ہوں. ہمارا وہ ہے نا, ہم کمپلین یہ کرتے ہیں باہر سب کچھ پرفیکٹ ہے, کیونکہ ہم خود باہر نہیں گئے, ہم نے وہ دنیا نہیں دیکھی, تو دور سے وہ اچھی لگتی ہے. I mean, ہم یہاں پہ رہتے ہیں, جب ہم پاکستان آتے ہیں تو we feel like queens, you know, princesses, الحمد للہ. you know, آگے پیچھے بھائی اور بہنیں جو بھی ہیں, ہماری جو ہیلپ ہے ماشاء اللہ سے وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. وہاں پہ ہر کام خود کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, گاڑی سے اتر کے پیٹرول خود ڈالو, پیسے خود دو, گروسری خود خریدو, سودا گھر کے اندر خود لے کے جاؤ, خود فریج میں رکھو, گوشت کو خود دھو, حصے خود بناؤ, یو نو. تو وہاں پہ کوئی چھٹی نہیں ملتی کسی بھی کام سے. ساتھ کے ساتھ آپ کو نوکری بھی کرنی ہے, آپ کو پروفیشن بھی اپنا مینٹین رکھنا ہے. اور وہاں پہ آپ یہ فیملی والا ایکسکیوز بھی نہیں لے کے آ سکتے, بیکاز وہاں پہ یو ہیو ٹو ورک ود پراپر پروٹوکولز. Exactly, definite. تو you know, there's no missing any tricks. You have to do it all. لیکن yes, the challenges are there because ہر ملک کی طرح فیمیلز کو اپنی ایک تھوڑی سی بغاوت کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے. لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں یہاں بغاوت جو کرنی پڑتی ہے وہاں نہیں کرنی پڑتی, وہاں کچھ چیزوں میں کرنی پڑتی ہے وہ یہاں نہیں کرنی پڑتی. یو نو, وہاں پہ آپ کو یہ نہیں پوچھنا پڑتا کسی سے کہ ہمارے گھر میں ہاتھ بٹا دو. یہاں پہ یو نو اٹس جسٹ اے نارم کہ آپ کے گھر میں ہاتھ بٹانے والے لوگ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ کچھ اور بغاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر عورت کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جدوجہد چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ہر سوسائٹی کے ڈائنامکس کے حساب سے ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ ان کے چیلنجز سے اپنے چیلنجز کا موازنہ کریں کہ نہیں ان کا یہ نہیں ہے, ہمارا یہ ہے, ان کا کچھ اور ہے جو آپ کا نہیں ہے. سو دا ہول ایسپیکٹ از اباؤٹ بینگ گریٹفل فار آل دیٹ یو ہیو. کیونکہ یہ میں وہ ہمیشہ کرتی ہوں کہ جو بھی ہماری ایسی گیسٹ جو ایک باہر والا ایکسپوجر ہو, جو باہر رہ رہی ہوں, وہ تھوڑے ان چیلنجز کے بارے میں بھی بات کریں. بیکاز ایز آئی سیڈ ارلیئر اٹس ویری ایزی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ ان چیزوں کی کمپلین کر کے دور کے باغ سہانے والا کانسیپٹ. Listen, it's beautiful. Life in Pakistan is just amazing, mashallah. And life in UK is also amazing, alhamdulillah. بہت ساری ہمارے پاس privileges ہیں جو یہاں نہیں ہوتی, ہمیں نہیں ملتی, جن کو ہم نوٹ کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یار کتنی مشکل زندگی. But at the same time یہاں پہ کچھ ایسی privileges ہیں جو ہم وہاں جا کے بہت مس کرتے ہیں, جیسے کپڑے استری ہو کے آ گئے, یا جسٹ بیسک چیزیں, کیونکہ وہاں پہ لٹرلی سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کہیں کروانا چاہیں تو اٹس سپر ایکسپینسو کہ آپ
بٹ ایکسٹورشن آئی تھنک امیر لوگ بھی وہاں پہ تھوڑا نا 2 دفعہ سوچیں گے کہ ہم کریں نہ کریں. رائٹ رائٹ. اچھا اگر اب اس طرف آئیں, سو یو ور ڈپلائڈ ان افغانستان اینڈ پاکستان, یو کم فار اے اسپیشل کاز, لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ پرپز. So this deployment, I came with a charity called Forgotten Women. Okay. And there was a team of us. Forgotten Women is a charity for women, set up by women. Okay. And actually, ye set up hui thi by our CEO, Sunny. Sunny is actually reverted to Islam. So she accepted Islam many years ago. اس کے بعد انہوں نے یہ چیریٹی بنائی. تو چیریٹی کا پرپس یہ تھا کہ جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا نیوز دیکھتے ہیں یا کہیں کسی ایڈ ڈلیور کرنے جاتے ہیں تو یو ول سی کہ زیادہ تر آدمی آگے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کو جو ونریبل عورتیں ہوتی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ایڈ کی, وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, تو ان کو ایڈ نہیں ملتا. اور کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں, اسپیشلی سول وار یا جینیسائڈ اسٹرکن انوائرمنٹس, یا جہاں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آئی ہے, جہاں پہ کچھ عورتوں کے گھر میں آدمی نہیں بچتے, جنگ میں چلے گئے یا فوت ہو گئے یا غائب ہو گئے اپنی کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے, تو ان عورتوں کے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہوتی. بھیک مانگ رہے ہیں یا اپنے بچے بیچ رہے ہیں, اپنی خود کی اولاد بیچنا کتنی تکلیف والی چیز ہوتی ہے. یا تو پھر اپنے آپ کو ایکسپلوئٹ کروا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ عورت کے پاس ایک وہی چیز ہے جو ایکسپلوئٹ ہو سکتی ہے. تو our CEO, she saw that first hand that this was happening in the world, and she said کہ نہیں, ان عورتوں کو بھی ایڈ ملنا چاہیے, ان کو بھی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے, اور ان کو اپرچونیٹیز اور ایڈ دینے والی بھی عورت ہی ہوگی. سو دیٹ ایک کمفرٹ زون بھی بنے, رائٹ. So this is why we are Forgotten Women. So we make sure that all the aid is being delivered to women, by women, in a safe environment, and they are getting the highest utmost level of respect and dignity, and all due diligences are followed through. So ہم افغانستان بھی گئے, وہاں پہ ہم نے کئی ساری فیمیل سے ملے جو ہمارے پروجیکٹس کے ساتھ آلریڈی انوالوڈ ہیں, اینڈ ماشاء اللہ اٹ واز ہارٹ وارمنگ, کہ ان کی گھر کے حالات کیسے بدلیں, مہینوں کے اندر ان کی زندگیوں میں کتنا بدلاؤ آیا ہے پازیٹیولی, کہ پہلے جو آنسو دکھ کے آنسو ہوتے تھے, تکلیف کے آنسو ہوتے تھے, اور وہ خوشی کے آنسو ہیں, ہے نا. اور ساتھ کے ساتھ کہ ایک ان میں جو ایک جنون جاگ گیا ہے, ایک جذبہ جو پہلے نہیں تھا. کیونکہ ہر انسان میں ایک خوبی ہوتی ہے, خاص طور پہ عورتوں میں تو جیسے ہم ہائی لائٹ کر چکے ہیں, خوبیاں بہت ہوتی ہیں, اسکلز ہوتی ہیں. دماغ ہمارا اتنا تیز ہے, ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کا حساب کتاب مینیج کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کا مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں, شوہر کی, سسرال کی, اپنے گھر والوں کی, ہر چیز کو ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ آپ بزنس بھی چلا رہے ہیں, آپ کے مینیجریل اسکلس بھی ہے, مارکیٹنگ, PR, فیملی کے ساتھ بنا کے رکھنے والا, سو a female is doing it all without even realizing that. الحمدللہ, اور کتنی خوبیاں ہوتی ہیں ایک عورت میں, لیکن وہ عورت کو پہچان نہیں ہوتی اپنی خوبیوں کی, اور پہچان کے علاوہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. تھوڑا سا بھی اس کو کانفیڈنس دے دو, ایک ہوپ دے دو, تو وہ فلرش کرتی ہے. اور بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کو ہم فلرش کرتے رہیں, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پرووائڈ کرتے رہیں, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ منی. پیسہ کوئی بھی دے سکتا ہے, نوکری کوئی بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس اباؤٹ میکنگ دم وانٹ ٹو بی سکسیزفل. وہ جو ایک بھوک ان کے اندر ہم جگا رہے ہیں, ایک جذبہ کہ وہ اپنے لیے نہیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کریں, اور اپنا ایک مارک چھوڑ کے جائیں, ایک لیگسی. تو وہی وہ جو ایک رائٹ ڈائریکشن ان کو دکھانا اور وہاں پہ موٹیویٹڈ رکھنا, دیٹ از یور میجر. اوکے, سو بفور کمنگ ٹو پاکستان اینڈ بفور وزٹنگ افغانستان فار دس ایشو, مائنڈ میں کچھ تو ہوگا, ہمیشہ بندہ کہتا ہے نا ایک پرسیپشن لے کے آتا ہے, اور پھر جب آتے ہیں ریالٹی شاید ویسی ہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. آئیڈ لائک ٹو نو ہاؤ واز اٹ لائک فار یو, واز اٹ دا سیم ایز یو ہیڈ ایکسپیکٹیڈ, یا یہاں آ کے ایک بالکل ہی الگ دنیا دیکھی؟ نہیں, آئی مین اوبیسلی میں پاکستانی ہوں, تو پاکستان میں کافی عرصہ میرا گزرا ہے. پرائمری ایئرز میں کراچی میں رہی ہوں, اور میرے ان لاز اسلام آباد میں ہوتے تھے پہلے, تو ہم اسلام آباد ہمارا بہت آنا جانا ہوتا تھا. تو جو ہمارے ساتھ گروپ تھا وہ سب کافی اینکشیس تھیں. کچھ 25 سال بعد پہلے آ رہی ہیں پاکستان, کچھ پہلی دفعہ زندگی میں آ رہی تھی پاکستان. تو ان کے سوال بہت تھے کہ وہاں پہ لوگ
कैसे होंगे, हमें लिबास कैसा पहनना होगा, हमें ज़बान नहीं आती, हमें मुश्किल होगी, ये सवाल। और वही सवाल मेरे भी थे अफ़गानिस्तान की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली एक अफ़गानिस्तान अननोन एक टेरिटरी मेरे और लिए एक माइंड अननोन में, टेरिटरी हाँ, है। ओके। और ख़बरों में जो आप सुनते हैं, आपको तो पता है, आप मीडिया में हो, हम भी मीडिया में हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड होता है, एंड पॉजिटिव न्यूज़ कम दिखाते हैं, वो नेगेटिव ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरप्राइजिंगली इट वाज़ इनक्रेडिबल, अच्छा। ब्यूटीफुल, जिस एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई, उसने हमें बहुत इज़्ज़त और इत्मीनान से हमें हैंडल किया। जो लेडीज़ थी उनके बहुत सारे सवाल थे, एंग्ज़ायटी थी थोड़ी-सी, और बहुत क्या बोलते हैं, इज़्ज़त से, डिग्निटी से, एंड दे ऑल फेल्ट वेरी सेफ, which is ironic because they all initially were feeling quite vulnerable. Is it going to be safe for us? So actually हम भी कुछ दिनों पहले जो हालात थे पाकिस्तान में, तो मैंने दैट I'd also like to know कि एक तो आए और ऐसी सिचुएशन में है जब यहाँ पे इस तरह की एक बिल्कुल। वॉर टाइप सिचुएशन तो तो द आयरनी इज़ कि Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सोचे थे कि हमें ऐसा हालात अफ़गानिस्तान में फ़ेस करने को मिलेंगे। हाँ। तो जो अफ़गानिस्तान में तो सब कुछ काफ़ी स्मूथ था। जब हम यहाँ पाकिस्तान आए तो ये हालात हुए, तो वी लाइक ओह माय गॉड, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सो इट वाज़ अ शॉक। ऑब्वियसली मैनी ऑफ अस हैव लेफ्ट बिहाइंड यंग चिल्ड्रन, families, husbands, parents that we take care of. So it was very Sort of, worrying, okay. yeah, कि निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन इसी सवाल के साथ एक और सवाल उठा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने लाइव किया था वहाँ पे यूके में, पाकिस्तान से, टेंशन के दौरान। तो सवाल ये था कि डू यू फील सेफ एज अ वुमन इन पाकिस्तान? एंड जवाब उसका ये है कि डू आई फील सेफ एज अ वुमन इन पाकिस्तान? 120%। हम लोग एज अ ग्रुप एंड इवन इन पेयर्स सिंगल्स जहाँ पर रह रहे हैं उस एरिया के डी वॉटसन में गए, शाहीन में गए, भूख लग गई तो बेकरी में चले गए, एंड वॉकिंग हाँ वॉक आपका वो है, पैदल हाँ, चलें। हाँ, पैदल चले। अभी एक प्रोटेस्ट हो रहा था स्ट्रीट्स में, हम उसमें चलना शुरू हो गए। तो वी फील कम्प्लीटली सेफ, एंड नॉट एंड जो भी हमें अप्रोच करता है बहुत इज़्ज़त से, प्यार से, खुलूस से। ऐसा नहीं कि वी फील ऑन एज कि हमें कोई गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी फील वेरी सो सेफ। ये वही मैं कहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये वो परसेप्शन है Yeah. जो सोशल मीडिया की वजह से, जो एक मीडिया की वजह से, या मैं कहती हूँ कि एक जो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा फ्रॉम डिफरेंट Yeah. पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द फिल्म्स है, एक वो बना होता है कि जब भी आप पाकिस्तान की बात करें, आप बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान की बात करें, नहीं। आपके माइंड में वही फुल अबाया, फुल No. कवर्ड, कंजर्वेटिव सोसाइटी जहाँ ना एजुकेशन है ना कुछ है। सो वी आर ग्रेटफुल दैट पीपल लाइक यू कम हियर, Yeah. फर्स्ट हैंड वो सिचुएशन को देखते हैं, सूरत हाल को देखते हैं, एंड देन दे प्ले देयर रोल in promoting that image, in showing to the world कि असल सिचुएशन, असल सूरत हाल एग्जैक्टली ये है। बल्कि टीम हमारी शलवार कमीज़ पहन रही है, अबाए पहन रही है, हिजाब पहन के फिर रही है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में, और वहाँ के लोग वेस्टर्न लिबास में हैं। लिबास में है। यहाँ के लोग हाँ, वेस्टर्न लिबास में, जीन्स में, लूज टी शर्ट्स में सो या इट्स स्वेट्स में। अबाउट योर मर्जी। यहाँ पे एग्जैक्टली, एक वो फ्रीडम है, एक वो लिबर्टी है जो लोगों को लगता है ना कंपल्शन है और बिल्कुल, ज़बरदस्ती सबको। बिल्कुल। नाउ आई कवर माई हेड, दैट इज योर बिकॉज ऑफ माई चॉइस, चॉइस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये वो नहीं है कि हमने उसको रिलीजियस कॉनोटेशंस के साथ ही बस अटैच किया हुआ है कि और एग्जैक्टली। कुछ कर नहीं सकते, बस जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ख़वातीन बेचारी जो है जुल्म सितम सह रही हैं। आई नो। होता है, हर लेवल पे होता है, हाँ, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ यू थिंक दैट इज। या इसी से अगर मैं आपसे पूछूं, यू कवर योर हेड एज जी। वेल, हैज इट एवर बीन अ चैलेंज फॉर यू तहरीर? Ah, gosh, I think my hijab journey was quite a long one. ओके, I only started covering like you अभी 1-1.5 साल पहले। 1.5 साल, ओके। तो उससे पहले जो लाइफस्टाइल था, जो लिबास था, it was modest, but लेकिन सर कभी नहीं ढका, ठीक है। and कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो मुझे चीज़ रोकती थी यूके में, ये था कि अगर मैं हिजाब पहनूंगी तो हाउ वुड माय सोशल सर्कल रिएक्ट, ठीक है, और हाउ वुड माय कॉलीग्स रिएक्ट, द एक्सेप्टेंस would फ्रॉम it दैट, hinder me? ओके। And alhamdulillah it hasn't, because मेरे साथ तो स्टोरी ये है, क्या हुआ है कि coincidentally as I've become closer to my deen, and as I've started to wear hijab and become a little bit more modest than I was before, automatically I've started working in the Muslim industry.
تو پہلے جہاں میں ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرتی تھی وہ کمرشل تھا, اور جو میں ٹیلی ویژن کرتی تھی وہ مین اسٹریم تھا. اب جہاں میں کام کرتی ہوں اس فیتھ بیسڈ چینل. تو ہمارا چینل ہے اسلام چینل, جو میرا شو ہے اس کو سلام برٹن. تو میری جو نیٹ ورک ہے اور از امیڈیٹلی کائنڈ آف الائنڈ accordingly. الحمد للہ, یو نو, اینڈ جس میں اللہ میاں کی یو نو اس قدر اللہ, اللہ میاں نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اور وہ پھر راستے بھی خود ہی سے میں کہتی ہوں کہ بنتے جاتے ہیں آپ کے لیے, دروازے کھلتے جاتے ہیں جو آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ نے خود بولا کہ ہمارے جو مسلم چیریٹی سیکٹر ہے اٹس ہیوج, یس. اینڈ لنڈن میں تو اٹس ridiculous. لائک جتنے پروجیکٹس, کیمپینز اور جتنی چیریٹیز وہاں پہ سیٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں, لائک اٹس اے باکس آف پینڈوراز باکس بیسکلی. لیکن اگر میں ان سسٹرس کے بارے میں بات کروں جو حجاب پہنتی ہیں اور بہت کافی عرصے سے حجاب پہن رہی ہیں اور نان مسلم سیکٹرز میں کام کرتی ہیں UK میں, دین یس اٹس ہارڈ, اٹس ناٹ ایزی. یو ڈو لوز فرینڈس, you do stop getting invitations to certain things because ایک امیج ہے حجاب کے ساتھ, لوگ سوچتے ہیں کہ حجاب پہن لیا تو بہت مسلمان ہو گئی. مسلمان تو ہم ویسے بھی ہیں, یو نو, اسلام تو ہمارے رگ رگ میں, ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ان کو لگتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے, ہاں, اینڈ وی ناٹ, یو نو, ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کو جواب دینا ہے. ہم حجاب پہنتے ہیں تو ہمارے 10 اور گناہ ہوں گے یا غلطیاں ہوں گی جن کے ہمیں معافی مانگنی پڑے گی, اور کچھ ہیں جو حجاب نہیں پہنتے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہیں. تو ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, لیکن ایز اے پروفیشنل اٹ ڈز ہنڈر اینڈ اٹ ڈز block your success levels, because I have many friends جن کو promotions نہیں ملے because they are Muslim, or because they are of a different ethnicity. تو یہاں جب آپ اپنے ملک کی بات کرتے ہو, کیا خوبصورتی ہے یہاں پہ کہ آپ مسلمان بھی رہ سکتے ہو, حجاب بھی پہن سکتے ہو, سکسیزفل بھی ہو سکتے ہو, اور ایک عورت کے یو نو پاتھ وے پہ بھی چل سکتے ہو. جہاں وہاں بہت ساری لڑائیاں لڑ رہے ہیں ہم, ناٹ جسٹ ایز اے وومن بٹ ایز اے مسلم, دین ایز اے مسلم وومن دیٹ واز اے حجاب. تو ہر عورت کا ایک الگ اچھا, میں تو اس کو پرسنلی اس طرح بھی کہتی ہوں کہ مدرہڈ از ایزی ان دس سوسائٹی, کیونکہ آپ کے ساتھ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے, اینڈ دین لوگ سمجھتے بھی ہیں, اف یو ار مدر آپ کو تھوڑا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ, بالکل ایسے آپ کو ایک لیوریج مل جاتی ہے, فلیکسیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے. وہاں پہ as professionals they don't care if you have a child or not. آپ ڈے کیئر پہ چھوڑیں یا کسی کے پاس چھوڑیں یا آپ نہ کریں, مطلب اس طرح کی چوائسیز دیکھو. اینڈ دس از دا ریزن وائی many people in international world choose to have children later, کیونکہ ان کے ہوتا ہے کہ پہلے ہم گھر بنا لیں, پہلے ہم اپنے فائنانسز ٹھیک کر لیں, ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب بچے پیدا ہوں گے تو ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا. اینڈ دیٹس دا ٹروتھ, بیکاز اگر unless you have a great دادا دادی, نانا نانی, خالہ پھپھو نیٹ ورک, you can't, because بچوں کو اسکول سے بھی لینا ہے, چھوڑنا بھی ہے, اور اگر آپ کو ان کو کلبز میں ڈالنا ہے, مارننگ کلب یا آفٹر اسکول کلب, ان کے لیے آپ کی تنخواہ ایک لیول کی ہونی چاہیے, ان کا کھانا ارینجمنٹ یہ وہ سارے کرتے کرتے. تو پھر آپ سوچتے ہو کہ اچھا ابھی نہیں 2 سال رک جاتے ہیں, 5 سال رک جاتے ہیں, پھر 25 سے 30, 30 سے 31, اینڈ دین 40, پتہ ہی نہیں چلتا. there you are. So alhamdulillah یہاں پہ that's another facility ماشاء اللہ سے جو a lot of sisters ہماری پاکستانی بہنیں اس کی ایڈوانٹیج لیتی ہیں, and quite frankly I'm jealous of it. نہیں, بٹ الحمدللہ I would embrace that fact کہ, اور اس کو میں اپریشیٹ بھی کروں گی کہ I myself have done that. ماشاء اللہ. مطلب آپ بچوں کی بریک, اینڈ دین اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ جتنا لوگوں کو لگتا ہے نا باہر, تو پھر ایک امپاسبلٹی سی لگتی ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے مینیج کریں گے. ابھی مائی یگسٹ از لائک 3 months old, اینڈ الحمدللہ بیک ٹو دی روٹین, کیونکہ آپ کو وہ ایک سپورٹ سسٹم بن گیا ہوتا ہے. تو ابھی اس کا صبح کا وہ ہو کے ہی وہ سلیپنگ, آئی نو ہیل بی اسلیپ ٹل 12, سو میں پیسفلی اپنی وہ ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بٹ ویری رائٹلی آپ نے وہ اس کو پن پوائنٹ پہ کیے, مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ ہم تو کہتے ہیں تو ویری نیچرلی اٹ جسٹ کمز ٹو ویمن, دا مدرہڈ, ایک یہ والی جو انسٹنکٹ ہے. اور اگر آپ کو اس پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہو, اینڈ ہاؤ از اٹ گڈ. آپ کا دماغ, آپ کی جسمانی حالات, آپ ایوری تھنگ گیٹس امپیکٹڈ, یو نو, اینڈ دا لیول آف ڈپریشن
just starts to rocket. Rocket. Because constantly آپ سوچ رہے ہو کہ کیا کرنا ہے, ابھی میں نے آج یہ کرنا ہے, ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جس کو ٹک آف کرنا ہوتا ہے, اینڈ وہ لسٹ لمبی سے لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہوتی ہے, کانسٹنٹ اسٹرگل, روز کا بھاگم بھاگ ہے. اچھا تریم, تھوڑا سا اسی سے اگر ریلیٹڈ کریں تو میں آپ کے اس میں بھی دیکھ رہی تھی, آپ نے نہ صرف یہ فزیکلی خواتین کی ہیلپ کے لیے کام کیا ہے, بٹ کہ آپ نے وین اٹ کمس ٹو مینٹل ہیلتھ اس کے لیے بھی آپ کافی سرگرم رہی ہیں. تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا. اور دوسرے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اف یو ہیو اے سافٹ ہارٹ, تبھی آپ دوسرے کے بارے میں فیل کر سکتے ہیں, اس کا درد سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اور ایک آپ میں وہ ایمپتھی ہوتی ہے. تریم, کیا کبھی پرسنلی بھی ہٹ کیا ہے؟ آپ ایسی سرکمسٹانسز دیکھتی ہیں, ایسے لوگوں کو دیکھتی ہیں, ایسے سچویشنس میں جاتی ہیں جہاں ایوری بڈی ہیز اے اسٹوری, ایوری بڈی ہیز اے سیڈ اسٹوری. ڈڈ اٹ ایور امپیکٹ یو؟ I think to do what we are doing and what I'm doing, and so many sisters and brothers, ہم alike, ہم ہر انسان کی زندگی میں کوئی ٹراما ہوتا ہے, کوئی جد و جہد ہوتی ہے جس کی ایکسپیرئنس سے آپ کے دل میں ایک ایمپتھی بیٹھتی ہے. اب آپ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس چیز کو لے کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوری زندگی اسی سوال میں گزار دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہماری ٹیم ہے اور بہت ساری عورتیں ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جو سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, قدر اللہ. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں, یا جو ونربلز ہیں, جن کو ہماری ضرورت ہے, ان کے لیے کچھ کرو, ٹھیک ہے. اینڈ یہی ہمارا مذہب کہتا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو گروپس میں بنایا ہے, ایک جو بہت پریولیجڈ ہیں اور ایک جو تھوڑے سے انڈر پریولیجڈ ہیں. تو جو پریولیجڈ ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیلے ہیں, اور یہ ہمارا موقع ہے جنت کمانے کا, کہ جو انڈر پریولیجڈ ہیں ان کے لیے ہم کچھ کریں, اور اپنا جو ہمارا آخرت کا پاٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی کنٹریبیوشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کہ اپنے بینکس میں ہی ٹاپ اپ کرتے رہیں. تو مینٹل ہیلتھ کے تعلق سے آئی ایم ویری ویری a big advocate. I am head of operations and communications for a mental health and bereavement support charity UK mein. So we are an award winning charity. We've been recognized by the king, and jiski wajah se we got to go to Buckingham Palace as well. Nice. Alhamdulillah. تو اس میں ہماری سروسز ہیں کہ فیونرل سروسز ہم کرتے ہیں, فیونرل ڈائریکٹر سروسز. تو اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے, اٹس کمپلیٹلی فری, وی ڈو اٹ فار فری. میت کو پک کرنا, غسل دینا, کفن پہنانا اور شراؤڈنگ کرنا. اینڈ اوبیسلی وہاں اس کمیونٹی میں سب کو یہ پروسیسز اتنی اچھی طرح نہیں پتہ, تو اس کے ساتھ ساتھ میں ٹریننگ بھی دیتی ہوں غسل پہ اور جنازوں پہ. تو آئی تھنک ان دا لاسٹ 3 years I've trained over 4,000 women on how to do janaza ghusl and teach them about janaza namaz. And before janaza, bereavement سے پہلے آپ کا مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز یو سی کہ آپ کا لوڈ ون بیمار ہے, طبیعت خراب نہیں ہے. تو اس کے لیے کیسے ہم تیاری کریں, خالی اس انسان کے لیے نہیں جو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں, بٹ ایز اے پرسن اس واٹ کین وی ڈو فار دیم. ایگزیکٹلی, کہ وہ تو چلے جاتے ہیں, ہم بیچارے رہ جاتے ہیں دنیا میں, ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے جو رہ جاتے ہیں. بالکل. اور اس چیز میں بھی اس قدر اللہ میں نے ہمارے لیے اتنی ساری فیسلٹیز کریٹ کی ہیں ہمارے فیتھ میں, ہم ان کی ایڈوانٹیج نہیں لیتے. جنازہ غسل فار ایگزامپل, ایون آئی نو پاکستان میں از ناٹ ویری کامن فار ویمن ٹو ڈو دیٹ. UK میں آئی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ مائی ورک شاپس, لائک آئی سیڈ آئی ڈو دم ایوری منتھ. ابھی میں جاؤں گی نیکسٹ ویک, میری ایک اور ورک شاپ ہے. آئی ٹریول اکراس دا کنٹری ٹریننگ ویمن. اینڈ ایکچولی اکارڈنگ ٹو اسلام, جب آپ غسل دیتے ہو اپنے لوڈ ون کا, آپ کی ماں ہو یا بہن ہو یا اولاد ہو کچھ کیسز میں, تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے, کلوجر ملتا ہے. دیٹ از تھیراپی. لیکن ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, بزرگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو ایلڈرلی لیڈیز ہوتی ہیں وہ ینگ لڑکیوں کو تو اندر جانے ہی نہیں دیتے, بیکاز اٹس اے ٹابو کہ وہاں نہیں جانا. کیوں بھائی, اس کمرے میں فرشتے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, فرشتے, دیر از اینجلز ان دیٹ روم. اینڈ ہم اپنے آپ کو ایک اوبلیگیٹری چیز اسلام میں ڈینائی کر رہے ہیں. اس کا ثواب, I mean, I cannot even begin to tell you how much ثواب there is, mashallah, in that. So that's one thing which we focus on when it comes to bereavement in the Muslim community, helping them through the process, and then post bereavement with their
grief therapy. साथ के साथ अलग और भी वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं for female mental health, male mental health, youth mental health. So मैं different workshops run करती हूँ, female की once a month, male की once a month, and youth की मैंने अभी project शुरू करना है, अब मैं वापस जाऊँगी तो to enable them to become better speakers and more confident with themselves. Okay. तो इंशाल्लाह दैट विल रोल आउट टू. उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हम रन कर रहे होते हैं. आई मीन मैं अगर बैठी रहूँ यहाँ पे तो मैं आपसे नहीं नहीं ये एक डेढ़ घंटा इट वाज बात क्वाइट करती रहूँगी. एनलाइटनिंग तहरीम, क्योंकि नॉर्मली हमारा भी ये होता है अब क्योंकि मैं अपना भी जो वो रिकॉल करती थी यही होता है कि जो एक्सपर्ट्स या एल्डरली जिन्होंने पहले किया हुआ है मतलब ये वो रिचुअल्स हैं जिसके बारे में तो आप करने का सोच भी नहीं रहे होते हो, आपको मतलब बाकी चीज़ों की टेंशन होती है कि यू नो एक प्रोसेस चल रहा होता है. बट एज यू राइटली पिन पॉइंटेड दैट कि एक वो जो क्लोजर वाला और लास्ट मोमेंट्स पे बीइंग विद योर क्लोज्ड वंस, आई थिंक यार मैं अपनी जो मेरी वर्कशॉप पे लेडीज़ आती हैं, एवरी वर्कशॉप आई डू आई हैव अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 60 to 120 मिनिमम. मैं उनको यही कहती हूँ कि देखो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए 10,000 सूट ले लो, यू नो मदर्स डे पे, बर्थडेज पे लाविश गिफ्ट्स दे दो. लेकिन अगर जिस वक्त उस बहन को, उस माँ को आपकी ज़रूरत है, जब उसको आपको अल्लाह सुब्हान ताला से मिलने के लिए रेडी करना है, तब आप उसके लिए ना हो वहाँ, तो यू नो दैट्स डीप. एंड आई थिंक बिकॉज आई एक्सपीरियंस दैट, आई लॉस्ट अ फ्रेंड एंड आई वाज़न्ट देयर फॉर हर बिकॉज मैं बहुत यंग थे हम, यू नो 21-22 साल के थे. हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि हमारे नेचुरली कल्चरली हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना दूर रखा हुआ होता है इन चीज़ों से. तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में सीखा, दिस ऑब्लिगेटरी चीज़ जो हमारे ऊपर रिचुअल है, फ़र्ज़ नहीं है इस मुस्तबा, लेकिन ऑब्लिगेशन ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि उसको किसने तैयार किया था, यू नो. और जब मुझे पता चला कि उसको किसने तैयार किया था तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी भर की दोस्ती जाए भाड़ में, तो व्हेन शी नीडेड मी आई लेट हर डाउन, यू नो. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट बस तहरीम अब सबको सिखाना है ताकि एवरी मदर कैन बी देयर फॉर एवरी सिस्टर एंड एवरी डॉटर कैन बी देयर फॉर एवरी मदर, you know. And it's such a beautiful process. जो लोग उस चीज़ से डरते हैं या खौफ खाते हैं, आई थिंक उनको एक दफ़ा एक्सपीरियंस करना बहुत लाजमी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, ऑनेस्टली. राइट. सो हैट्स ऑफ टू यू. इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का काम, मतलब वही है कि हम लोग इतनी चीज़ों से ऑक्यूपाइड होते हैं, इतनी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करते. एंड यू आर डूइंग दैट. और ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पे वो है भी नहीं, इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग करने वाले हैं भी नहीं है. मतलब एक आपको होता है ना कि कहाँ से लाएं, ऐसे अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो कौन सारा अरेंज करेगा इन एवरीथिंग. तो आयरनी इज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी, क्योंकि लोगों को एहसास हो गया कि उसका सवाब कितना है, तो दे ऑल टैपिंग इनटू इट, एंड देयर इज़ नो टैबू. द वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बीइंग अ मुस्लिम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड कि कोई चीज़ टैबू नहीं है, you know, because we're not conforming to cultural norms. And that's one thing I have to admit about being a Muslim in the UK or any Western country, that you don't have to conform to the culture. जहाँ पे बुजुर्ग डिक्टेट करते हैं, you just reflect on Islam, you look at the Quran, and वहाँ आपको you know मिल जाता है. आप कर सकते हैं. अच्छा, और यही हम चीज़ें जो है ना बार बार कह रहे होते हैं कि बहुत सारी हमारे रिलीजन ने हमें वो फ्रीडम दी है, वो लिवरेज दी है. इस्लाम में चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, बट द कल्चरल कॉनोटेशंस दे मेक देम डिफिकल्ट, और कभी कभार टू एन एक्सटेंट के वो रिलीजन के नाम से कंफ्यूज कर देते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. तो ऐसा नहीं है. अगर आप खुद ज़रा इन डेप्थ स्टडी कर ले, उन लोगों से रुजू कर ले जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो आपका एक माइंड खुलना शुरू हो जाता है, आपको खुद एक समझ आ जाती है. और ये कोई ऐसी वो डर खौफ वाली चीज़ नहीं है तहरीर कि बंदा कुछ भी. आई थिंक हमारा मज़हब इतना खूबसूरत है और इतना आसान है, जब तक हम उसको एम्ब्रेस नहीं करते हैं, मुझे उसका एहसास नहीं होता. तो यू नो सेम थिंग इज़ लाइक हिजाब पहनना या अपनी नमाज़ों को डेली पार्ट ऑफ लाइफ रख लेना. आप लोगों की तो माशाल्लाह से एडवांटेज, आपको अजान आती है तो एक अलार्म बजता है आप लोगों का, लिटरली हम लोगों को याद अपने आप को रखना पड़ता है. तो इतनी खूबसूरती है हमारे भी कितनी ब्लेसिंग जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल भूल जाते हैं. आपको तो एक रिमाइंडर आ रहा होता है, आपकी सोसाइटी में मना नहीं है इस तरह की कोई चीज़. तो हमें खुद याद रखना पड़ता है, अलार्म लगाने पड़ते हैं. अगर एक सहेली बोल दे कि वो नमाज का वक्त हो रहा है तो फिर पता चलता है कि अभी अजान होने वाली है. तो अल्हम्दुलिल्लाह यू नो हर जगह हर मुल्क की एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. तो लेकिन सब बस अपना कर रहे होते हैं, अपना पार्ट जितना कर सकते हैं. सो तेरी व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान के बारे में? ओह गॉश,
I love Pakistan. Like, Okay. I'm very patriotic. So, and I think the fact that I spent my primary years here, it has an impact. What do I miss about Pakistan? The food? No, you get the okay. لنڈن از سو حلال. لائک Okay. ایک وقت تھا جب کچھ حلال ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. سڑکوں پہ چل کے ڈھونڈنا پڑتا تھا. فش اینڈ چپس کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے. لیکن الحمد للہ اب وہاں پہ ہر چیز حلال ہے. بلکہ آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ حلال نہیں ہے, وہ کال کے کہ یہاں حلال ہے یا نہیں. تو الحمد للہ ایوری تھنگ از حلال. نو, ناٹ دا فوڈ, ہماری زبان. جب پاکستان آتی ہوں تو مجھے بس دل چاہتا کہ اردو بولتی رہوں, ٹوٹی پھوٹی ہو یا کیسی بھی ہو, لیکن بس اردو بولتی رہوں, کیونکہ اٹس سچ اے بیوٹیفل لینگویج, ماشاء اللہ. اینڈ آئی تھنک ایک ایسی زبان ہے جس میں خوبصورتی بھی ہے اور ایک ڈگنیٹی بھی ہے. تو اور پوئٹری, غزلیں, قوالیاں, یہ سب جب آپ اس کو ایز اے کلچرل دیکھو, اٹس جسٹ سو انکیپسولیٹنگ, ماشاء اللہ. تو مجھے بہت یاد آتی ہے زبان اپنی, کیونکہ میں گھر میں کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ بولوں. وہ بھی بول لیتے ہیں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو پاکستان چلو, تو میں تو ہر وقت ان کو سال میں ایک دفعہ کم سے کم ہوتی ہے کوشش کہ لے آؤں کہ ان کی تھوڑی زبان صاف ہو کے, کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو وہاں کی کمیونٹیز میں سے نا تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. بہت دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے. اچھا, اور جو وہاں پہ بھی پھر آپس میں بھی آپ کی کمیونٹی, پھر آپ نہیں اردو میں تو نہیں کرتے ہوں گے, وہی آپ کا؟ نہیں, گھر میں اردو نہیں بولی جاتی. دیکھو اب آپ یہ دیکھو نا کہ مائی پرسنل سرکمسٹانسز, فار ایگزامپل آئی ایم اے تھرڈ جنریشن. تو میرے دادا فرسٹ جنریشن تھے, میرے ڈیڈ سیکنڈ, میں تھرڈ, اب میرے بچے فورتھ جنریشن ہیں. اگر آپ فورتھ جنریشن کسی بھی ملک میں رہ لو یا کانٹیننٹ میں, دھیرے دھیرے آپ کی جو پریڈیسیسرز کی عادتیں ہوتی ہیں, کلچر ہوتا ہے, دھیرے دھیرے وائپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مرچی کا لیول ہو یا لباس ہو, تو زبان تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے ایسے تھوڑا دھیرے دھیرے. اینڈ اٹ ریئلی ہرٹس می. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں پیچھے پاکستانی چینل لگے رہیں اور اردو میں باتیں ہوتی رہیں, اور جوکس ہم کوشش کرتے ہیں کریں وغیرہ. لیکن بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ انفارچونیٹلی تھرڈ جنریشن یا ایون سیکنڈ جنریشن کے بعد اردو نہیں بولی گئی, اینڈ دیٹ ریئلی بریکس مائی ہارٹ. اچھا, وہی میں کہتی کہ شروع میں تو کچھ ہم نے بھی ایسی فیملیز میں دیکھا ہے جو گئے تو وہاں پہ ان کو تو آتی نہیں, تو یہ تو انگلش میں ہی بات کرتے ہیں, یہ وہ. چلو ایک ٹائم تک تو اچھی لگ رہی کہ بڑا اچھا ایکسنٹ بھی پک کر لیا بچوں نے, اسکول میں بھی وہی کریں. بٹ دین ایون فیو ڈیز بیک ابو کے کوئی دوست ان سے بات کرتے تو یہ کہتے کہ ہی واز سیڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ ناؤ دا گرینڈ چلڈرن دے کین ناٹ کمیونیکیٹ. وہ ان کے ساتھ اس لینگویج میں, پنجابی میں, اردو میں کرتے ہی نہیں ہے. تو بندہ وہ اس چیز کو بھی کتنا مس کر رہا تھا. دیٹ از ون اٹ ہٹ می کہ کتنا, مطلب ہم نے تو کبھی ایسے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ایک لینگویج کا, ایک زبان کا بھی اتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے کسی اس کے اوپر. اٹس سو اہم فار یور کیریکٹر, فار یور نیشنلٹی, فار یور ایتھنیسٹی. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بلیڈ گرین, مطلب کہ خون ہمارا ہے ہرا. بالکل ایسے. اور ابھی ریسنٹ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کی طرف سے تو اور جو ہے وہ جذبہ جنون تو ابھی آسمان پہ چڑھا ہوا ہے سب کا, ماشاء اللہ سے. تو آئی تھنک زبان بہت ضروری ہے. اینڈ میرا تو یہی ہوگا کہ جو بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے, نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل, کیونکہ یہاں پہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ کافی گھروں میں ماما پاپا اپنے بچوں سے اردو میں کم, انگلش میں زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. You don't need to. That's why they have school. اسکول وہ جاتے ہیں زبان سیکھ جاتے ہیں. بالکل گھر میں پلیز آپ اپنے بچوں سے اردو میں بات کریں, کیونکہ اٹس سو بیوٹیفل. اینڈ جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں اپنی نانی سے یا دادا دادی سے بات کرتے ہوئے اردو میں, میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اور ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کو اردو نہیں آتی تو اپنے دادا دادی اور نانی کی اسٹوریز کیسے سمجھتے. جیسے چھوٹے چھوٹے جوکس ہوتے ہیں ہمارے جو وہ سمجھ جاتے ہیں. ایون جیسے اولڈ اسکول جوکس, جیسے عمر شریف کے جوکس, بکرا گھر پہ ہے, that kind of stuff. یہ ہمارا کلچر ہے, اینڈ وہ ہمارے جو وہاں پہ ایک جنریشن بڑھ رہی ہے وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے. اینڈ دس از وائی سو امپورٹنٹ کہ وی ٹیل دیم Pakistan is beautiful, is safe, not just for men but women and children, and it's so much fun. تو آؤ, گھومو پھرو, وادیاں دیکھو, لیکس, سمندر, ماؤنٹینز, مطلب جو دیکھنے آپ نے, یہ تو اٹس اے پرفیکٹ بلینڈ آف
everything that you माशाल्लाह want, माशाल्लाह एंड अनटच्ड जहाँ खूबसूरती इज स्टिल नेचुरल नेचुरल, बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे। से। हाँ, आपने एडवांसमेंट की तरफ जाना है तो वो चीज़ें भी हैं, आपने बिल्कुल सुकून नेचर की बस। तरफ जाना है तो वो भी है, मतलब आपको Exactly. एक ही जगह पे दोनों एक्सट्रीम्स मिल Yeah, जाते हैं। yeah. तरीम, थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप डिफरेंट सेक्टर्स के साथ काम करती हैं, जो जनरेशन जी के बारे में बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स भी बने हुए हैं, बहुत सारी मैं कहती हूँ कंट्रीज़ भी उनके ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि इनके ट्रेंड्स, इनके पैटर्न्स, इनके बिहेवियर्स अभी तक थोड़े से अननोन है, लोगों को नहीं समझ आ रही कि इनको कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि आपका तो एक्सपोजर है, आप उस तरीके से देखती हैं, क्या वो भी इतना दर्द दिल रखते हैं जैसे एक चैरिटी वाली कॉज से ही अगर रिलेट करें तो एक चलती आ रही है, डू दे हैव दैट, या बहुत ही रैशनैलिटी की तरफ है? आई थिंक यूके को देखा जाए तो वहाँ पे अगर आप प्रोटेस्ट देखो जो अभी हुए हैं पिछले 2 सालों में फ़लस्तीन के ताल्लुक से या सूडान के ताल्लुक से, सीरिया के ताल्लुक से, बिकॉज ऑब्वियसली ये फॉर द लास्ट 3 years हैव बीन क्वाइट They've been प्रोमिनेंट the issues, yes. एंड देव बीन तो यस प्रोटेस्ट पे आप देखोगे हमारे जेन जेड्स पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, मुसलमान, नॉन मुसलमान, बिकॉज जो यंग कौम है ना वो मज़हब को नहीं देखती, वो स्किन कलर को नहीं देखती, वो देखती है ह्यूमन को। दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट जहाँ पे वो एक दूसरे को इक्वली देखते हैं। उनके लिए इंसानियत पहले है और फेथ और स्किन कलर बाद में है, which is beautiful. And I think what has helped this Gen Z, जिससे हम deprived थे, कि honest journalism, podcasts, YouTube, all these platforms जहाँ पे honest journalism दिखा रहा है कहानियाँ, स्टोरियाँ जो honest हैं, और जो फेक और फैब्रिकेटेड खबरें आ रही हैं उनको वो पकड़ लेते हैं ऐसे। हाँ, they can tell it's a हमारी तरह नहीं, हमें तो कोई भेजता था कुछ या कुछ बोल देता, हम उसका यकीन करके बैठे होते थे, बल्कि आगे स्प्रेड भी करे होते थे। एग्जैक्टली। हमें हमारी यूथ में या हमारे लाइक प्राइमरी एज में कितने सारे जेनोसाइड्स हुए हैं, कितनी सारी जंगें हुई हैं जहाँ पे कितनी कौमें मरी हैं। पोस्निया को देख लो, हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमें एक स्टोरी सुनाता था मीडिया, लेकिन अभी सबको सारी स्टोरीज मिलती हैं। आई थिंक जेन जी हमारे से कई ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, दे आर मोर एम्पैथेटिक, दे नीड एन एवेन्यू to be able to use their voice and they're getting that. I don't know you पाकिस्तान में जेन जेड कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की जेन जेड से मैं इतनी वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमने देखा है ख़बरों में भी कि यहाँ पे भी कराची, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुए हैं काफ़ी सारे डिफरेंट मतलब वो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कर ली थी कि वो भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। जैसे एक वो जो इंटरनेशनल ट्रेंड ऑफ बॉयकॉट चल रहा था, लोगों को लगा अगर वो इकोनॉमिक तरीके से कर, सो मतलब दे हैव रियलाइज्ड हाउ दे कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट, तो वो उन्होंने आई मीन अभी रिसेंट खबरों में आप देखें तो ऑल KFC branches in Turkey, 537 of them, due to the boycott, shut down. सारी बंद हो गई. So KFC has removed itself from Turkey. Okay, it's lost economically and jobs बहुत lose हुई हैं, but this is an opportunity for a Turkish investor to go and say, okay, अब मैं एक Turkish version of KFC खोलूँगा and open up that economy and hire the Turkish civilians for more jobs. लेकिन हर लॉस में एक गेन होता है. हमारा मसला है कि हम लॉस से बहुत डरते हैं, तो वो क्या अपॉर्चुनिटी खोल रही है वो नहीं देखते। एंड वही पॉइंट हुआ ना, कदर अल्लाह, हर चीज़ का एक वजह होती है, लेकिन हम वो नहीं देखते. हम पूछ रहे होते हैं क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, इंस्टेड ऑफ सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब आगे देखो इसको कैसे बढ़ाना है. वही आपने जैसे कहा कि लोग जो है ना उसको रीज़न बना के करने लगे. मैं कहती हूँ अभी भी आप कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी बंदा जिसने कोई गुनाह किया, तेरी उसके माइंड में उस गुनाह की कोई ना कोई लॉजिक होती है, उसने अपने आप को एक रैशनैलिटी दी होती है, उसके लिए वो चीज़ जस्टिफाइड है. तो वो ही आप अपने आप को रीज़न दे के, अपने आप को तसल्ली दे के वो कर रहे होते हैं. सो द ओनली नीड इज़ टू सॉर्ट ऑफ एम्पथाइज. क्या था उनका, मे बी यू कैन हेल्प देम गेट आउट ऑफ इट. सो द होल पॉइंट, आजकल दुनिया को ज़रूरत भी किस चीज़ की है? एम्पैथी की है. ऑन दिस वेरी नोट, I like to say thank you. No, you're very welcome. It was lovely having you. Thank In you. the end, I would want you to give a message to the people who are watching, especially जो youngsters अगर देख रहे हैं, जो इस तरह की फील्ड में, इस तरह के काम में आना चाहते हैं, but maybe they're scared of the stereotypes जो इसके साथ attached हैं, या क्या है. What would be your message to them? I would say be selfless. Give time to the volunteer sector. आप एक कदम बढ़ाओगे
ایک اچھے کاز کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 قدم یا 10 دروازے کھول دیتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے دن کے 4 یا 5 گھنٹے کسی ایسے کام میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں مانیٹری فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہم غلط ہیں. کیونکہ اس وقت میں جتنی برکت ہے وہ آپ اپنے فائنانسز میں خود دیکھو گے، خود بخود ماشاء اللہ. بیکاز ایک نیت ہوتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ کرتے ہیں ہر چیز کا، اینڈ آپ کے پاس جب نہیں بھی ہوتا تب بھی آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں. تو کرو، جذبے، جنون، محبت کے ساتھ کرو ہر کام، اور اللہ کے لیے کرو، بیکاز وہیں سے ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے سارا. یہاں پہ ہم اپنا بینک اکاؤنٹ ٹاپ اپ کر رہے ہیں، تو ڈونٹ فرگیٹ کہ وہاں آخرت میں بھی ہمیں اپنا بینک اکاؤنٹ ٹاپ اپ کرنا ہے. وہ آتا ہے سیلف لیسنس سے. اور یہ والا بینک اکاؤنٹ اس کے لیے کچھ یہ تو ہم یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بلکہ چھوڑ کے جائیں گے تو جو پیچھے ہمارے گھر والے ہوں گے وہ لڑے ہوں گے کہ یہاں. تیری مجھے آنیسٹلی بفور آئی اینڈ دا پوڈ کاسٹ، پلیز مجھے تھوڑا سا بتاؤ، ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ آل؟ مطلب پاکستان کی ٹرپس بھی ہیں، پھر ایسے ڈپلائمنٹ جیسے پروجیکٹس کے لیے وہاں بھی جانا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینے ہیں، بچے بھی ہیں، ڈوئنگ اٹ آل، ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ So actually, I'm a single parent, and Alhamdulillah, I have a very, very powerful woman as a mother, and she is also, she's raised me the way I am. تو وہ میری I'm literally a younger version of her at the moment, and the reason I am like this is because of her. تو مجھے یہ ہے کہ میں ہر کام جو بھی کروں ایسا کروں کہ جو میرے بچے ہیں ان کے اوپر امپیکٹ ہو، اینڈ دے ریئلائز دس. تو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، کافی ینگ ہے، دے انڈیپینڈنٹ، لیکن پھر بھی ضرورت ہوتی ہے انہیں ہماری، لیکن وہ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں. تو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ بیبی آئی ایم گونا مس یو، دے کال می بیبی آئی ایم گونا مس یو، سے بیبی وی آر سو پراؤڈ آف یو، لائک دیٹ. کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں میری خوشی ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی اس میں پتہ ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کا پازیٹیو امپیکٹ، کتنے لوگوں کی زندگی ہم پازیٹیولی امپیکٹ کر رہے ہیں. تو ایک فیملی سپورٹ بہت اچھی ہے، فرینڈس نیٹ ورک بہت اچھا ہے الحمد للہ، اینڈ آئی ڈونٹ جسٹ I'm very good at balancing anyway. تو الحمد للہ I think that's a skill that we have as a women, multitasking and we can balance that. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی خود کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ بس زندگی ختم ہو گئی، اگر کوئی ٹریجڈی ہٹ کر جائے، اگر کوئی میں کہتی ہوں انفارچونیٹلی کوئی ایسا ہو جائے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو لگتا ہے کہ بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں، میں بیچاری، میں مظلوم. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے لیے کچھ کریں گے تبھی آپ باقیوں کے لیے بھی کر پائیں گے. بالکل. اینڈ لیکن یہی ہے نا کہ دیکھیں، اگر آپ کسی اور کے لیے کچھ کرو گے تو آپ اپنے خود بخود آپ کے لیے کچھ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ بیچاری بن کے گھر میں بیٹھے رہو گے، یا بیچاری بن کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ لے کے اپنی زندگی آگے نہیں گزاریں گے، کوئی آ کے بس ہیلپ کر دے گا تو ٹھیک ہے. اینڈ دس از ناٹ دا وے فارورڈ. وی وانٹ ٹو امپاور آور سیلوز، وی وانٹ ٹو امپاور آور سسٹرز، آور چلڈرن. وی وانٹ دیم ٹو لک ایٹ اس اینڈ فیل لائک واو، اف شی کین ڈو اٹ آئی کین ڈو اٹ. اور یہ موٹیویشن اگر آپ بن جائے تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تھینک یو سو مچ تریم، یو آر این ایگزامپل فار اے لاٹ آف ویمن. اور اسی طریقے سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہے اور انسپائر کرتی رہے. وی ہیو آل دا پریئرز. Thank you so much for having me. Thank you. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.